اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس ایک ولایت ہوتی ہے، اور اس ولایت کی وجہ سے وہ بإذن اللہ جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب بعض دفعہ خود ہمارے بعض دفعہ لوگ شک کرتے ہیں کہ مثلا یہ زیادہ ہم بڑھا نہیں دیتے ہیں ائمہ کو معذرت۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں اصل جو مختصر جواب ہے، ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے اذن سے ان کے لیے تصور کی جائے صحیح، یعنی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ کوئی شیعہ دنیا میں آپ کو ایسا ملا ہے کہ مولا امیر المومنین کو اللہ نے خلق نہیں کیا؟ وہ ایسا نہیں ہے۔ ہر آپ کو مومن ملے گا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، میرا نور اللہ نے خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے کون تھے؟ اشرف الانبیاء مولا امیر المومنین۔ سب سے زیادہ اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو اللہ کی بارگاہ میں زمین میں رکھنے والے کون تھے؟ مولا امیر المومنین، ان سے بڑھ کر اشرف الانبیاء۔ بس جو ان کے پاس ہے وہ اشرف الانبیاء کی جانب سے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہے تو یہ عین توحید ہے، عین توحید۔ اور یہ وہی چیز ہے کہ جو کہا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کی معجزات، جن میں سے اہم ترین جو مثال دی جاتی ہے وہ کس کی ہے؟ کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے جیسی چیز بناؤں گا، پھر میں اس میں پھونکوں گا، کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی پھونک سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ فانفخ فیہ، میں اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا، پرندہ بنے گا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ ایسے کرتے رہے چاہیے تو کچھ نہیں ہونے، حضرت عیسیٰ ایسے کریں گے اور وہ نابینا سے بینا ہو جائے گا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ کا اشارہ کریں گے اور ایسی بیماری جو آج 20 سالوں میں مکمل طور پر صحیح نہیں ہو پاتی اور جو کچھ لاس ہو گیا وہ یعنی وہ واپس نہیں آتا، لیکن حضرت عیسیٰ ایک اشارہ کرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ کیسے؟ وہ ہزار اشارے کرتے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے اذن سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک ولایت دی تھی۔ ولایت کا معنی ایک اختیار دیا کہ تم میرے بندے ہو، تم مجھ میں فنا ہو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اس کام کا ارادہ کرو، تم اس کام کا اشارہ کرو، یہ ہو جائے گا۔ بس ایک کن فیکن ہے اللہ کے لیے، لیکن وہاں پر اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ لیکن اینا یہی عبارت آتی ہے بعض دفعہ انبیاء کے لیے اور معصومین کے لیے، کن فیکن انہوں نے کہا، لیکن یہاں پر کن فیکن یعنی ہو جاؤ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ قالین میں شعر بنا ہوا ہے، امام نے ارادہ کیا کہ یہ شعر اصلی ہو جائے، وہ ہو گیا، لیکن کیسے ہو گیا؟ باذن اللہ۔ اللہ اگر یہ کام کرے تو اس کو کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا ولی اور جانشین اور خلیفہ یہ کام کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن باذن اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد عام طور پہ ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں، ہم سے اتنے سوال ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جیسے شک ہے کچھ، اور یہ شک آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ جب دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ گفتگو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ نظریات پھیلتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ یہ شرط نہیں ہے مدد مانگنا۔ ہاں اگر کوئی مولا امیر المومنین سے یا ان سے بڑھ کے اشرف الانبیاء سے مدد مانگے اور یہ سوچ کے مانگے یہ جو مدد کر رہے ہیں اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، پتہ نہیں شکر۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کچھ نہیں ہوا، اب میں نے رسول اللہ سے کہہ دیا، دیکھتے اللہ کیسے روکتا ہے۔ ایسا کوئی معاذ اللہ سوچتا ہے مسلمانوں میں؟ کوئی نہیں سوچتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا سوچے تو یہ شرک، لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے سب کچھ تو کچھ شرک۔ ہم میں سے ہر آدمی ہر دفعہ کہتا ہے، عام طور پہ کہتا ہے، زندگی میں ہم سب یہی کہتے ہیں آکسیجن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ آکسیجن اللہ سے زیادہ ہے، کہا جائے گا کہ اللہ نے اس میں سب
پانی نہ ہو تو مر جائیں گے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, کہ ہم نے ہر چیز کو حیات دی ہے پانی کے ذریعے سے. شرک ہے. لیکن ہر چیز میں اللہ کا توکل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے پاس بہترین مال ہو, بہت زیادہ مال ہو, یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ میرے پاس مال ہے میں بہترین ڈاکٹر کے ذریعے سے زندگی پالوں گا. کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مال دیا ہے, اللہ کے اذن سے اچھے ڈاکٹر تک جاؤں گا, یہ ذہن میں ہو. اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اس ڈاکٹر کو اچھی طرح سے ڈائگنوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ دوا لکھے کہ یا اللہ کہ میرے لیے فائدہ مند ہے اور تو ہی اس کے دل میں ڈالے گا. پھر اس دوا کو تو ہی مجھے خریدنے کی توفیق عطا فرماتا ہے, تو نے مجھے مال دیا ہے, میں اس دوا کو خرید لوں گا لیکن میں اس کو کھاؤں گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تجھ سے دعا ہے کہ اس دوا میں اثر رکھ. اب اگر کوئی کہے کہ مجھے زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو یہ شرک نہیں ہے. ذہن میں یہی سب کچھ ہے کہ اللہ نے اس کو دیا, ڈاکٹر نے میرے لیے بہترین دوا کی, اس کی وجہ سے میں زندہ بچ گیا, اس ڈاکٹر نے مجھے زندہ بچا لیا. شرک ہے جملہ نہ, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی آپ کو دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ملے گا کہ اس ڈاکٹر نے مجھے بچایا ہے, اللہ نے نہیں بچایا, اس دوا نے مجھے بچایا ہے, اللہ نے نہیں بچایا. بس بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نے بچایا ہے, بعض دفعہ ہم کہتے ہیں دوا نے بچایا ہے, بعض دفعہ ہم کہتے ہیں میں مر جاتا ہے دوا نہیں کھلائی جاتی. تو اس کے پیچھے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ تفصیلی گفتگو ہوتی ہے, اور تفصیلی گفتگو ہر دفعہ کہنا ضروری نہیں ہوتی. یہ بالکل آرام ہوتا ہے اگر کہہ دیا یا رسول اللہ, یہاں پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کہہ دیا یاری مدد تو یہاں پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ تفصیلی گفتگو کیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ کی جانب سے, اللہ کے اذن سے کرتے ہیں, بس اللہ کی یہ ولی و جانشین ہے, ہم نے ان سے مدد مانگی ہے, یہ ہمارے لیے جو بھی کچھ کریں گے باذن اللہ کریں گے. سبق میں محمد والا